اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ لا تحصوها، تم احصاء نہیں کر سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں جن سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت، بہت ہی عظیم اور بابرکت نعمت ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ ایک ہفتے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مبارک نصیب فرمائے۔ تو ماہ مبارک کا پانا یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جب اس نعمت کو ہم اور آپ پا جائیں، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی نعمت ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک ایمان والے بندوں کی نشانی بھی ہے کہ جب وہ کوئی نعمت کو پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے کہ عجب المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں مومن کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، دونوں حالتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو رمضان مبارک کا پانا ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور جب ہم اس نعمت کو پائیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک مثال دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بادشاہ بنایا بلکہ اللہ نے نبی بھی بنائے، اور اتنا بڑا پاور عطا کیا تھا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا۔ جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھی، جدھر چاہتے تھے ہوائیں چلنے لگتی تھی، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، نہ صرف کہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے بلکہ ایک معمولی اللہ کی ایک مخلوق چیونٹی ہے، اس کی آواز کو سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم نعمت اور اتنا بڑا پاور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے رکھا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، قرآن کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے، میں بہت ہی شارٹلی آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھتا ہوں، اور جو میرا موضوع سے تعلق ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ قافلے کو لے کر کے کہیں جا رہے تھے، جس راستے میں جا رہے تھے وہاں ایک چیونٹیوں کا وادی تھا، چیونٹیاں وہاں رہتی تھی۔ وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قافلے کا گزر ہو رہا تھا، تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر کے آ رہے ہیں، اپنے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہوا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے اپنی ساری چیونٹیوں، سارے ساتھیوں سے کہا کیا اے چیونٹیوں، تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تم اپنے اپنے مسکن میں، گھروں میں چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے روند دے،
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی اس بات کو سن کر کے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کا سینہ فخر سے اونچا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں موقع تھا اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، اے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر ادا کروں اس چیز پر کہ جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر انعام دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، احسانات کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب العالمین کے آگے دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر نعمتیں عطا کی ہیں، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو مجھے مزید اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نعمت ہو، اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج جو ہماری صورت حال ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہمیں چین نصیب نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اتنے سارے سہولیات موجود ہیں، ان سب کے باوجود ہمارے زندگیوں سے سکون غائب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناشکری ہو چکے ہیں۔ ہم کسی بھی نعمت کو پا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہم نے اپنی محنت سے، ہم نے اپنے قد و کاوش سے حاصل کی ہے۔ یہی غلط ہے۔ ہمیں اس میں فخر آنے لگتا ہے، ہمیں بڑائی اور تکبر کی بو آنے لگتی ہے کہ نہیں، یہ نعمتیں، یہ محل، یہ گاڑی گھوڑے جو دیکھ رہے ہیں یہ کسی نے نہیں دیا ہے، یہ ہماری خود اپنی محنت ہے۔ ہم ناشکری کا مرتکب ہونے لگتے ہیں، ہم کفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کسی بستی کے اندر، جب کسی قوم کے اندر ناشکرے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بستی پورے امن و اطمینان سے تھی، امن و اطمینان سے، سکون سے زندگی گزار رہی تھی، اور ہر طرف سے رزق با فراغت چلی آ رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور ڈر کے اندر مبتلا کر دیا، بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ آج دیکھیے جگہ جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی آ رہی ہے، یا بارش ہو رہی ہے اس کے باوجود اناج نہیں اگ رہے ہیں، اناج پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ مزہ چکھا رہا ہے۔ اور ڈر کے بارے میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے کارنامے اتنے خراب ہیں، ہمارے کرتوت اتنے خراب ہیں، ہم اللہ کے اتنے ناشکرے بن چکے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہے، اور ہمیں جیسے چاہ رہا ہے ویسے مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہا ہے، پیسے جا رہا ہے، اور ہم ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے منتظر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کی،
یہ خود ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے ہمارے خود اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ جب کسی بستی کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی محلے کے اندر ناشکر لوگ پیدا ہوں گے، وہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب عذاب چاہے آسمانی آئے یا زمین آئے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ بما کانوا یصنعون، اللہ نے کہا ہے ایسا کیوں؟ یہ بدلہ ہے ان کے کارنامے کا، ان کے کرتوت کا، ان کے عملوں کا۔ دونوں آیتوں کریمہ کو سامنے رکھیے اور ہمیں اور آپ کو یہ عبرت لینا چاہیے کہ جب ہم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، ایک ایسا بابرکت عظیم مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، ایک ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو مغفرت کر کے ان کی توبہ اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تو عظیم مہینہ جب آنے والا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کمر کس لیں، ہم اس کے استقبال کے لیے، ہم اس کی سواگت کے لیے اور ویلکم کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا صحیح معنی میں شکر گزار بندہ بنے، صحیح معنی میں ہم رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اتنا عظیم مہینہ، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ ہر سال کی طرح میرے بھائیوں اس سال ایسا نہ ہو کہ ہم خواب غفلت ہی میں پورا مہینہ ہمارا گزر جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے ہم کس قدر تیاری کرتے ہیں، ہر صاحب خانہ، ہر گھر والا، ہر شخص آنے والے مہمان کے لیے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق تیاری کرتا ہے، جس کی وسعت اور طاقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ قریب ایک ہفتے میں ہم پہنچ جائیں گے، آنے والا ہے، اس کے استقبال ہم کیسے کریں، اس بارے میں ہمیں سوچ فکر کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر ادا کر کے کریں اور اللہ کی ناشکری سے بچ کر کے ہم رمضان مبارک کا شکر ادا کریں۔ یہ اتنا عظیم ہے کہ جب یہ رمضان سے 6 مہینہ پہلے سلف صالحین کی تاریخ اٹھا کر دیکھی، وہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑا کر کے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے نیکیاں کیے ہیں اللہ تو قبول فرما لے۔ اتنا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے، اتنا عظیم مہینہ کہ ایک حدیث کے اندر جو بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہیں، تیسری سیڑھی پر، پہلی پر، دوسری پر، تیسری پر، حسب معمول کے برعکس، یعنی معمول کے برخلاف آپ کا عمل ہوتا ہے۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد سلام کرتے تھے، لیکن صحابی ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک سیڑھی پر ابھی قدم رکھے ہیں، دوسری سیڑھی پر ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں، آپ نے آمین کہا، اور ٹھیک اسی طرح دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ رک گئے، تیسری قدم آگے، ابھی تیسری سیڑھی پر قدم آگے بڑھائے نہیں، پھر آپ نے آمین کہا، تیسری پر بھی قدم رکھا، پھر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ما سمعنا منک اليوم شیئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک ایسی عجیب و غریب بات سنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ ہر مرتبہ آپ کا معمول ہوتا ہے کہ تیسری سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد آپ سلام کرتے ہیں، آج معاملہ بالکل برعکس نکلا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے اور اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان فلم یغفر له فعبده اللہ،
اللہ کے حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے نیک کام کر کے، نیک عمل کر کے اپنی گناہوں کو بخشوا نہ سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو، اس کا ٹھکانہ وہ ہلاک ہو، برباد ہو، وہ جہنم میں چلا جائے۔ فقلت آمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اس وقت آمین کہا۔ یہ روایت، یہ حدیث کئی طریقے سے ہے۔ کسی حدیث میں کہ رغف انف، یعنی اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں نیک کام کر کے اپنے گناہوں کو دھو نہ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر اسی طرح میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، من ادرک والدیہ او احدہما، جس نے اپنے والدین کو پایا، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکا، جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو اس وقت میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، آپ کے سامنے، کسی کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، کسی کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، تو وہ ہلاک ہو، ناک خاک آلود ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، جہنم میں چلا جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ میرے بھائیو، ان تینوں باتوں میں سے ایک بات جو میرا موضوع سے تعلق ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اگر ہم اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتے ہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، ہم سے بڑا پاپی گنہگار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ بد دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور آمین کہنے والے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بد دعا اور آمین یہ دونوں معزز لوگ ہیں، فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور نبیوں کے جو سردار ہیں وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آمین کا مطلب جانتے ہیں، اے اللہ تو قبول فرما لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے اور یہ دعا قبول نہ ہو تو کتنی بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہوگی کہ رمضان ہم پالیں اور ایسے ہی ہم گزار دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور فکر کرنا چاہیے کہ 2022 کے اندر ہم میں سے کتنے نوجوانوں کے، بزرگوں کے، ماں اور بہنوں کے ملنے جلنے والے ہوں گے، ہمارے ساتھی ہوں گے، 22 میں ہمارے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا ہوگا، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اللہ کے یہاں چلے گئے، موت آ گئی، ختم ہو گئے۔ میرے بھائیوں، انہیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہوا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو جب یہ مہینہ نصیب ہو تو اس کی برکات ہمیں اور آپ کو سمیٹنے کے لیے، اس کی برکات کو لوٹنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے نصیب فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے، ہمیں سچی توبہ کے ذریعے اپنی گناہوں کی مغفرت کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، جس چیز کی گارنٹی ہے وہ ہے موت ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ہم ابھی پہنچ پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ اللہ سے دلی دعا ہے کہ ہم سب کو مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ ہم سب کے لیے یا کسی کے لیے آخری رمضان ہو، کسی کو نہیں پتا۔ ہمارے زندگی کا یہ آخری مہینہ، آخری رمضان ہو سکتا ہے، اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مبارک مہینے سے ہم خوب مستفیض ہو، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، نیک اعمال کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب یہ مبارک مہینہ آتا تو اپنے ساتھیوں کو بشارت دیتے، انہیں مبارکبادی پیش کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آتاکم رمضان شہر مبارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے ساتھیوں، تمہارے اوپر بابرکت مہینہ آ چکا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ومردۃ شیاط الجن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شرک شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ان میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بڑھ کر کے ہے۔ من حرمہا خیرہا فقد حرمہ، من حرمہ خیرہا فقد حرمہ، جو بھی شخص اس ایک رات کی خیر سے، بھلائی سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک آنے پر اپنے ساتھیوں کو بشارت سنایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، سنو، تمہارے لیے مبارک ہو، خوشخبری ہو، مبارک مہینہ، مبارک دن، مبارک راتیں آ چکی ہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس کے روزے تم رکھو۔ جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جا رہا ہے۔ تو اس مہینے کا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی آمد ہم بہترین طریقے سے کریں۔ اس کی خصوصیات بھی رمضان کی بہت زیادہ ہیں۔ میں صرف استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خلوص کر لیں، نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہم اپنی نیتوں سے، نیت کے اندر جو گڑبڑی ہے، جو ملاوٹ ہے، جو نافرمانیاں ہے، ہم اس کو صاف کر لیں، کیونکہ ہر اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیتوں کو صاف کریں، نیتوں کو خلوص پیدا کریں، نیتوں میں کھوٹ نہ ہو، خلوص ہو، للہیت اللہ کے لیے ہو، ہم ہر کام للہ اللہ کے لیے کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف کر لیں۔ ہم اپنے دلوں کے اندر جو بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ کپٹ ہے، رمضان سے پہلے میرے بھائیوں ہم اپنے دل کی گندگی کو بھی دھل لیں، صاف کر لیں۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد، خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ان فی الجسد صلح الجسد کلہ، فرمایا کہ وہ جسم کا ٹکڑا جو ہے اگر وہ صحیح سلامت ہے تو سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، اور اگر وہ جسم کا وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے دل کو بھی، دل کے اندر جو گندگی ہیں، خباثت ہیں، بغض عداوت ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہم نے برائیاں بھر رکھے ہیں، ہم دل کو بھی صاف کر لیں، ہم دل کو بھی صاف کر لیں۔ اگر دل کے اندر میل ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کروا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نیتوں کے اندر خلوص پیدا کریں، دل کو پاک و صاف کریں۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں اور بالکل اپنے آپ کو پاک صاف ہو کر کے مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو لے جائیں، کیونکہ ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو 11 مہینے میں
بعض لوگ تو ایسے ہیں 11 مہینے مسجد کا اللہ کے در کا منہ تک نہیں دیکھتے، بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف ہفتہ میں ایک دن مسجد کا اللہ کے در کا منہ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہوں پر اب تک زندگی گزارا ہے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لیں، ایسی توبہ کہ دوبارہ پھر ہم سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو، دوبارہ ہم اس گندگی میں نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کے ذریعے ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان کا استقبال ہم اس طرح کریں، دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے ہر ایک دن ہر ایک رات اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ عند کل فطر اتقاء من النار، فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے، رمضان کے مہینے میں ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک اور ہر رات اور دن میں دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں، سچی اور خلوص نیتوں کے ساتھ دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا یہ میری عبادت ہے، اور جو میری عبادت سے منہ موڑے گا پھر یہ تکبر ہے اور اللہ کی عبادت سے گویا کہ منہ موڑ رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کا استقبال نیکیوں کے ذریعے کریں، صدقہ و خیرات کے ذریعے کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے آس پاس میں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جن کے سحر افطاری کا انتظام نہیں ہے، میرے بھائیوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر ایک مرتبہ کسی ایک دن ہم نے افطاری کا ہم پارٹی دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس نیک لوگ ایسے ہیں جن کے سحر افطاری کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ابھی سے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم اس کی بھی تیاری کر لیں کہ ہمارے آس پاس میں ایسے لوگ ہیں تو ہم سحر افطاری کا انتظام کر دیں۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آنے والے مہینے میں ابھی رمضان کا سحری شروع نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قیام اللیل کے لیے ہم اپنے ارادے کو مضبوط کر لیں کہ پورے مہینہ سال میں ہم کمزور لوگ یا بدقسمت لوگ کہہ لیں کہ سال میں ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، تو کم سے کم مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم پورا ایک مہینے نماز تراویح کا قیام اللیل کا اہتمام کریں گے۔ اس کا عزم مصمم ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال شروع کے ایک ہفتہ 10 دن مسجدوں کے اندر جگہ نہیں ہوتی ہے، کسی نماز میں پانچوں ٹائم میں اور تراویحوں میں بھی، اور عام طور پر ایک ہفتہ 10 دن کے بعد سب سے پہلے اگر مسجدیں خالی ہوتی ہے تو نماز تراویح سے خالی ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ارادہ ابھی سے کر لیں کہ ہر سال کی طرح ہم اپنے غلط روش کو نہیں، ہم اپنے طریقہ کو بدلیں گے، ہم اپنے طریقے کو چینج کریں گے، اعمال کے اندر سدھار پیدا کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیکیوں سے زیادہ زیادہ ہو سکے ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور مبارک مہینہ نصیب فرمانے سے پہلے اللہ ہم سب گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہیں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ نیکیوں کے ذریعے ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما، غیبی طور پر مدد عطا فرما۔ اللہ اس امت مسلمہ کی پریشان حالی کی دعا اور آہٹ کو اللہ تو ہی سننے والا ہے، اللہ ہماری دلی دعاؤں کو تو سن لے۔
اللہ ہم سب پر رحم و کرم عطا فرما اور مبارک مہینہ کا صحیح طور صحیح معنوں میں اس کے حقوق جو ہیں ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔